بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے 2021 اور ہجری ہے 1443۔ میں جعفر دینا شاہ آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا سلام قبول ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں امن و امان رہے۔ بیماری جو ہے ڈیلٹا ویرینٹ، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ لوگ جو بھی احتیاط ہو سکتی ہے ممکن ہے وہ کرے۔ اللہ اور نبی کا یہی حکم ہوتا ہے کہ ہم احتیاط سے اس دنیا میں رہیں۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں۔ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ لوگ پھر کال کرتے ہیں کہ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں۔ اور امریکہ ہی سے میں نے تعلیم حاصل کی، MBA، اور پاکستان لاہور سے لا گریجویٹ کیا ہے۔ آج جو میں عرض کروں گا وہ امام علی مقام اور ان کے رفقا جو 72 ٹوٹل تھے جنہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے جان دی، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں کیا، میری بساط کیا کہ ان جیسے عظیم لوگوں سے کے بارے میں کہوں۔ تسلیم فاضلی صاحب کا ایک شعر ہے کہ عجیب لوگ تھے یہ دشت نینوا والے، عجیب لوگ تھے یہ دشت نینوا والے، گلے ملے بھی قضا سے تو آشنا کی طرح۔ 1400 سال پہلے، آگے پیچھے 1400 سال پلس ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ عراق میں ایک جگہ جس کا نام نینوا بھی تھا لیکن وہ کربلا کے نام سے مشہور ہوا، کرب و بلا۔ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ آپ بہت خوش تھے اور سینے سے لگائے ہوئے تھے بچے کو۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ بچہ، اس بچے کی شہادت ہوگی اور آپ کی قوم، آپ کی امت اس کو مارے گی، اس کو قتل کرے گی۔ آپ حیران بھی ہوئے، بڑے زور سے اس کو چمٹا کے امام حسین علیہ السلام کو بڑی دیر تک روتے رہے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہتے میں بی بی فاطمہ تشریف لائیں، انہی نے بھی پوچھا کہ کیا بات ہے، اس اہو بکا کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے حضرت جبریل کی گفتگو بتائی تو آپ بھی بہت آبدیدہ ہو گئیں۔ چلے، اتنی بڑی خبر یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کو ہضم کرنا۔ بہرحال وہ جس عظیم ہستی کے لوگ تھے، جس خاندان کے لوگ تھے، نبیوں کے خاندان کے لوگ تھے، تو وہ تو اللہ کے ہر پہ اپنا سر جھکانے والے ہیں۔ اللہ کی رضا پہ وہ بھی رضا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو سارا قصہ شروع یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام سے یزید کی بیعت مانگی۔ یزید جس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بڑا افسوس ہوگا، لیکن بہرحال تاریخ ہے، اس کو میں نہ بدل سکتا ہوں نہ آپ بدل سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں لوگوں نے ٹوسٹ ادھر ادھر کیے ہیں، اچھا برا کو برا کو اچھا، اچھا کو برا، تو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب کے اعمال لکھے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی آخرت کے اندر اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو آپ نے اس کو انکار کر دیا۔ یزید کو کہا کہ میں تمہاری بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ کے الفاظ ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کہ کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ وہی یہ مرکز تھا لڑائی کا۔ تو بہرحال چونکہ اس نے کافی حربے استعمال کیے تو امام نے تو خیر انکار کر دیا۔
بہرحال وہ کربلا میں داخل ہو گیا، آپ نے وہ زمین خرید لی تھی بنی اسد سے، اور اس سے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوگا تو تم جب ہمارے کوئی ملنے آئے ہم سے، ہمارے زیارت کرنے آئے تو اس کو 3 دن رکھنا اور اس کی خاطر مدارات کرنا۔ تو وہ ٹریڈیشن آج تک بھی قائم ہے، جب لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بنی اسد کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور بہت ہی منت سماجت کر کے اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، پیر تک دباتے ہیں۔ اب کربلا کے میدان میں ہو گئے 7 تاریخ سے پانی بند ہو گیا، اور بڑی کرب کی زندگی تھی اہل بیت اطہار کی۔ خواتین کا ساتھ تھا، اس میں بچے تھے معصوم، جس میں جناب اصغر، جناب سکینہ جو دونوں امام حسین کی اولاد تھی وہ بھی تھے۔ لشکر دن پہ دن بڑھتا جا رہا تھا، اور یہ تو 72 لوگ تھے۔ مارکا شروع ہوا اور سویرے شروع ہوا، 4 بجے تک سب شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام اور باقی لوگوں کا سر کاٹ دیا گیا اور نیزے پہ چڑھا دیا گیا۔ آپ تلاوت کر رہے تھے سورہ قاف کی، جو میں نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد سیدانیوں کو رسی باندھ دی گئی، ان کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، انہیں اونٹ پہ چڑھا دیا گیا، ان کی چادریں چھین لیں اور ان کو شام کے بازار میں پھرایا گیا۔ جو گزرے وہ نبی زادے کا گھرانہ جو تھا وہ بغیر چادر اور منہ کھلا ہوا تھا، ان کا انہوں نے بالوں سے اپنا سر چھپایا ہوا تھا تاکہ لوگ نہ دیکھیں، منہ چھپایا ہوا تھا انہوں نے۔ شام کے دربار میں پہنچے، وہاں یزید بیٹھا ہوا تھا، تو ایک تخت میں تشت جسے کہتے ہیں، اسے ملی یہ تھالی سی، اس میں امام حسین کا سر رکھا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنی چھڑی سے ان کے لبوں کو ہلا رہا تھا۔ تو جناب سجاد جو امام حسین کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور بیمار تھے، اس لیے انہوں نے حصہ نہیں لیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھ یزید، یہ نہ کر، ان ہونٹوں پہ تو میرے نانا نے پیار کیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کے بعد اذان ہوئی تو آپ نے کہا کہ اذان کس کی ہو رہی ہے؟ یہ میرے نانا کی اذان ہے۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو کیا کریں۔ بہرحال اس کے بعد 2 مہینے کے لیے انہیں قید کر دیا گیا ہے، شام کی قید میں، جس میں کوئی فیسلٹیز نہیں تھی، اور اس میں بی بی سکینہ دن رات روتی تھیں اپنے بابا کے لیے۔ ان کا انتقال ہو گیا، وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ 2 مہینے کے بعد ان کی رہائی ہو، کربلا واپس آ گئیں، کیا نام ہے، مدینہ، اور سب سے پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ گئیں، اور بہت ہی رقت آمیز، جو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ مناظر تھے، شکوہ شکایت کہ آپ کی امت نے یہ کیا، آپ کی امت نے وہ کیا۔ بہرحال وقت گزر جاتا ہے، یہ لوگوں کے زخم ہی اُلجھ جاتے ہیں، لیکن پوری تاریخ میں اسلام کی یہ پہلا واقعہ ہے اور غالباً آخری، جس کی یاد آج 1400 سال کے بعد بھی منائی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اور دنیا کے ہر شہر میں، ایون امریکہ کے مختلف اسٹیٹس میں، انڈیا میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، جہاں جہاں پر مسلمان موجود ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے، رنگ سے یہ مناتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا غم۔ اب ہمارے لوگوں نے ان کو بانٹ لیا ہے، مطلب یہ ایک عام تصور یہ ہے کہ جو مجالس وغیرہ کرتے ہیں، علم تعزیہ کرتے ہیں، یہ شیعہ حضرات ہیں، اور دوسرے حضرات ہیں جو اہل سنت ہیں وہ اپنے طریقے سے مناتے ہیں۔ تو اس میں کیا ایسا مسئلہ ہے؟
جو اپنے اپنے طریقے سے کرتا ہے. یہ مدتوں سے ہوتا آیا ہے. لکھنؤ جب یہ انڈیا اور پاکستان ایک تھے تو لکھنؤ میں بہت کچھ ہوتا تھا، وہ حیدرآباد دکن میں جو میں نے سنا ہے، اور دنیا کے ہر جگہ یہ عزاداری، تعزیہ، علم نکلتے تھے. ہندو بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے، وہ سبیلیں لگاتے تھے، اور آج بھی لگتی ہیں وہاں سبیلیں، اور وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فساد رہتا ہے. ہم میں نہ برداشت ہے، اور ہم لوگ غالباً اسلام سے، اللہ سے، اپنے نبی پیغمبروں سے، اپنے اصحاب، ان کے کرداروں سے لاکھوں میل دور ہیں. ہمیں صرف پیسہ چاہیے، چاہے ہمیں کوئی کیا نام ہے کسی کو مارنا پڑے، کسی کو گالیاں دینی پڑے، کسی پہ جھوٹے الزامات لگانے پڑے. تو یہ جو تصور ہے لائف کا، یہ انتہائی خطرناک ہے. بربادی ہی بربادی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کر دیتے ہیں. ابھی ایک واقعہ میں نے سنا، کسی نے مجھے ٹیپ بھیجا، میں تو رات بھر نہیں سو سکا. ایک مولوی نے جو اکبری منڈی کے مسجد کا امام ہے، اور وہاں کی مسجد کا امام ہے، غالباً اس کا نام بٹ ہے، محمد یوسف بٹ ایسا کوئی نام ہے. اس نے مسلسل اپنی سوتیلی 2 بچیوں سے، جن کی عمریں 7 یا 9 یا 7 ایسی کوئی بتائی، ان سے زنا کرتا رہا رات دن. ان کو اٹھاتا تھا، پھر یہ کرتا تھا، پھر ان سے کہتا تھا، ان کو نہلاتا تھا، اور پھر قرآن کہتا تھا، پڑھاتا. بتائیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کتنے پاکستانی ہیں، ان کے فرینڈز امریکنز ہیں، جو انہیں بتاتے رہتے ہیں تمہارے ملک وہ خبریں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں، یہاں کے امریکنز کو پتہ ہوتی ہیں. اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ ٹو میں لگے رہتے ہیں، نہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ اپنی رپورٹیں تیار کرتے ہیں. جیسے انڈیا میں بڑا ظلم و ستم ہے، پاکستان میں جو چیزیں ہوتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں ہوتی ہے. ان میں کیوریاسٹی یہ نہیں ہوتی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ان کو دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہیومن بینگ ہے ان کا بیہیویئر کیسا ہے. تو اس میں ہمارے پاکستانی اخبار لکھتے ہیں کہ وہ سازش ہو رہی ہے، تو فلاں. یہاں کوئی سازش واشش نہیں ہو رہی ہے. امریکن کو کسی سے انٹرسٹ نہیں ہے، اور جس سے انٹرسٹ ہے وہ آبویسلی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہاں ہماری انٹرسٹ ہے، جیسے ہوتا ہے ملکوں میں. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو مولوی ملا جن سے مجھے بڑی سخت نفرت ہے، نفرت تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ان کے کردار بڑے ہی منحوس ہوتے ہیں. یہ لوگ بہت ہی بے ایمان اور گھٹیا قسم کی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں. یہ پوری کائنات میں جو جھگڑے فساد ہوتے ہیں وہ مولوی، پنڈت بہت کم، اور یہ یہودی اور کرسچنز کے جو ریبائی اور پریسٹ ہوتے ہیں، یہ قوموں میں لڑائی کراتے. اب ان کا بند ہو گیا کیونکہ لوگ دور ہو گئے مذہب سے. اب میں نے دیکھا ہے کہ یہاں چرچ ہے میرے گھر کے قریب، کوئی جاتا ہی نہیں ہے، خالی پڑا رہتا ہے. اور اسی صورت سے یہودیوں کے جو سنیگاگ ہے سو وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ بڑے پریکٹیکل لوگ ہیں. وہ کیا نام ہے، ان کو عبادت سے زیادہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم زیادہ سے زیادہ مال بنائے رہیں، کھائیں پئیں، ترقی کریں، حکومت کریں. سبھی کی خواہش ہوتی ہے لیکن محنت نہیں کرتے. ہمارے ملک میں جھوٹ اور فریب سے لوگ نے زندگیاں گزار دی ہیں، اس دنیا ہی سے چلے گئے. ایون یہ کہ سیل فون اگر جو نئے نئے ایجاد سے آ رہے ہیں اس میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس کو کیا دھوکہ دے سکتے ہیں. بھلا بتائیے آپ، رزق حرام کھانے والے، حرام کی کمائی کھانے والے، کیا ان میں خیر و برکت ہو سکتی ہے؟ جو پیسے دھون دھاندلی سے بچوں کو پاس کراتے ہیں، کیا وہ کبھی دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا ٹیچروں کو خریدنے والے،
یہ کیا نام ہے پولیس بہنوں کو خریدنے والے، یہ چور اچکوں کو خریدنے والے، جیسے ہمارے وہ شریف فیملی، زرداری فیملی، یہ بدنام زمانہ ابھی دندناتے پھر رہے ہیں، ان کی کوئی سزا نہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں سزا تو کسی کو ملتی ہی نہیں، سب چور اچکوں کے ہمدرد ہیں، کیونکہ سب سے آسان کمانے کا طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دو، فریب دو۔ تو آپ سے گزارش ہے میری کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں ایک دوسرے سے پیار سے بات کریں، عقیدت سے بات کریں، اور سیکھیں کہ کربلا والوں نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے لیے اکٹھا ہونا ہے۔ اسلامی مذہب، اسلام کا جو مذہب ہے، وہ ٹیک اوور کر رہے ہیں وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے۔ آپ بلیو کریں میرے اس جملے کو، یعنی جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے وہ ٹیک اوور کر رہا ہے جو روایتی مسلمان ہیں، جنہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ کبھی دو لفظ پڑھ لیتے، کبھی قرآن پڑھ لیتے، کسی کی تفسیر پڑھ لیتے۔ ایسا نہیں ہے، ہم اخلاق میں بھی بہت پیچھے ہیں، ہم جہالت کے اندھیرے میں ہیں، دن رات ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ ہم کتنے جاہل ہیں۔ سارے کوئی 11 فرقے ہیں مسلمانوں میں، جو کہ افسوسناک بات ہے، لیکن سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، جو کرتا ہے کرنے دے، وہ جانے، ان کی اللہ جانے، اور جب مریں گے تو ان کی قبر جانے اور آخرت جانے۔ ایک بات کا خیال رکھیے کہ سورہ واقعہ میں 3 گروپ کا ذکر کیا، ایک بہت آگے، لاولا وہ بڑے صالحین، متقین، انبیاء، اوصیاء، اولیاء اور بڑے مومن قسم کے لوگوں کے لیے ایک رائٹ ہینڈ والے ہیں، جس میں شاید ہم آپ آ جائیں، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ، ان کو کوئی غم غصہ نہیں ہوگا، ان کے لیے سلامہ سلامہ، یعنی سلامتی ہی سلامتی ہے۔ پھر بائیں ہاتھ کے لوگوں کے پر اللہ نے کہا کہ یہ وہ لعنتی لوگ ہیں جن کو زندگی میں اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ۔ پڑھیں کسی دن، بہت آپ کو معلومات ہوں گی کہ سورہ واقعہ آپ لوگ لگا دیتے ہیں خیر و برکت کے لیے، رزق کے لیے، پڑھیں اس کو۔ میں تو ایک بہت ہی ادنا سا خادم اور اسٹوڈنٹ ہوں اسلام کا۔ کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس 3rd کیٹیگری میں آ گئے اگر، تو ہماری تو معافی کا کوئی کوشچن ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ لوگ جنہوں نے غلطیاں کی ہیں چھوٹی موٹی، وہ ضرور معاف کیے جائیں گے۔ اللہ عادل بھی ہے، وہ کسی کے گناہ ایسے کیسے معاف کر سکتا ہے؟ کسی کا حق مارا ہے، اللہ اسے معاف کر دے تو پھر عادل نہ رہا وہ۔ مولوی یہ بات ہی نہیں بتاتا کہ اللہ عادل بھی ہے، منصف ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، شرًا یرا خیرًا یرا۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ یہ محرم کا مقدس مہینہ ہے، 4 منتھ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے، جس میں ایک یہ ہے، ایک شعبان ہے، ایک رمضان ہے، ایک رجب ہے۔ آپ لحاظ رکھیں اور انسانیت کو آگے بڑھائیں۔ کون بولا کالا گورا پیلا نیلا سنی شیعہ یہ وہ فلاں، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اپنے کام سے کام رکھیں، لیکن ملک کے، وطن کے لیے، اپنے مذہب کے لیے یکجا ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یہ وہ چھتری ہے کہ اگر آپ اس کے نیچے صدقی دل سے آ گئے تو آپ کبھی نہیں سوچیں گے کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اور دوسری بات، اپنے ملک کا خیال کیے۔ جب آپ ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں تو یہاں کے اخبارات میں، جو لوکل اخبارات ہیں اس میں آتے ہیں، تو مسلمان لوگ کتنا اپسیٹ ہوتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہماری نظریں خبروں پہ اپنے وطن کے لیے لگی رہتی ہیں، سنسنی خیز خبریں سناتے ہیں، یہ سازش ہو رہی ہے، وہ سازش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔
اس کی ٹانگ کھینچ لو، اس کی ٹانگ کھینچ لو. وہ ڈیزل جو ہے مولانا، وہ شیطان نما انسان، ابھی بھی اس کی تقریریں بھی سنتے ہیں اور اس کو کیا نام ہے جناب جناب کرتے رہتے ہیں. اخبارات وہاں پہنچ جاتے ہیں، انٹرویو لیتے ہیں. اس سے پتہ لگتا ہے ہم کردار کے کتنے پست لوگ ہیں. تو خدا را بچوں کو تعلیم دے، اعلیٰ قسم کی تعلیم، اچھا اخلاق سکھائے اور مسلمانوں کو پروموٹ کرے، طبقوں کو نہیں، مسلمانوں کو پروموٹ کرے. اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کرے. بہت مشکل وقت آئے گا مسلمانوں پہ، کیونکہ وہ ترقی میں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں، اور اسی لیے رہ گئے ہیں کہ وہ مولوی ملاؤں کے پیچھے لگ گئے ہیں. یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور کیا نام ہے معجزوں پر بلیو ہے. کہاں معجزے ہوتے؟ معجزہ کرنے والے اس دنیا سے چلے. اب کوئی معجزہ نہیں ہوتا. وہ سب کہانیوں میں رکھا ہوا ہے، تو کہانیاں پڑھتے رہے، خوش ہوتے رہے. آپ سے یہی میری درخواست ہے کہ انسانیت کو فروغ دیں، مسلمانوں کو فروغ دیں، اور ایسا عمل کریں کہ آپ کا محلے والے بھی خوش ہوں، اچھے شہری بنیں، اور اللہ کے یہاں جب آپ جائیں تو آپ کی آنکھیں نیچی نہ ہوں. یاد رکھیے ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کیا نام اہل بیت وہاں ضرور ہوں گے. تو کیا ہم ان کے آگے کیا آنکھیں اٹھائیں گے کہ ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارتے رہے، ان کا مال کھاتے رہے، بغض کرتے رہے، اور کیا نام ہے حسد کرتے رہے؟ کیا مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے؟ خود سوچئے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.